اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام کے بعد آج بات کرتے ہیں جناب ایک ایسی دوائی کے بارے میں جو کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر لوگوں کو پیٹ کے جو مسائل ہوتے ہیں اور ان میں ڈائریا ہوتا ہے، اور خصوصاً ایکیوٹ ڈائریا جو کہ بعض اوقات وائرل نیچر کا ہوتا ہے، اور بعض اوقات کسی اور بیماری کی وجہ سے جب ڈائریا ہوتا ہے یعنی دستوں کی بیماری ہوتی ہے، اور ان دستوں کو روکنے کے لیے مختلف قسم کی چیزوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ دستوں کی بیماری جب بھی ہوتی ہے وہ یا تو انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتی ہے، یا آنتوں میں کوئی بھی اریٹیشن آ جائے تو اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے، اور یا بعض اوقات کوئی ایسی چیز کھا لیں کہ جس سے فوڈ پوائزننگ ہو جائے، وائرل ڈیزیز سے ہو سکتی ہے۔ اور ایک ڈائریا ہوتا ہے جناب، وہ ہوتا ہے آسموٹک ڈائریا، اور وہ ہوتا ہے سیکریٹری ڈائریا، یعنی آپ کی انٹسٹائن جو ہے ان کا جو پانی ہے وہ لیومن میں آ جاتا ہے، آپ کے جو آنتے ہیں اس کے اندر آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے تو آپ کو ڈائریا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ کسی بھی وجہ سے کیموتھراپی کی وجہ سے یا کسی بھی فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے جب سیکریٹری ڈائریا ہو تو اس کو روکنے کے لیے آپ کو اینٹی بایوٹکس وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی، اور اس کے لیے مختلف قسم کی چیزوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ آج ایک پروڈکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ہے ڈائی آکٹاہیڈرل سمیکٹائٹ۔ جناب یہ ایک منرل ہے اور یہ زمین میں سے نکلتا ہے، اور اس میں مختلف قسم کی پراپرٹیز پائی جاتی ہیں۔ یہ نیوز سمجھ لیں کہ یہ زمین کی صاف مٹی ہے جس میں مختلف قسم کی جو منرلز ہوتی ہیں وہ پائی جاتی ہیں، اور اس کی جو پراپرٹیز ہیں ان کا سہارا لے کر جب یہ ساشے فارم میں پلایا جاتا ہے تو یہ جا کے انٹسٹائنز میں، آنتوں میں جو فاضل پانی ہے اس کو جذب کرنے کا کام شروع کر دیتا ہے، اور جیسے یہ اس پانی کو جذب کرتا ہے تو جو ایکسکریٹری اور سیکریٹری ڈائریا ہے جو کہ پانی آ رہا ہے انٹسٹائنز میں، تو اس کو یہ خشک کر دیتا ہے، اور آپ کے سٹول جو ہوتے ہیں وہ ویل فارمڈ ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات، جب یہ منرلز اور یہ مٹی سمجھ لیں ایک نمونہ ہے، ایک سیمپل ہے اس کا جو کہ نیچرل پروڈکٹ ہے، سو یہ ایبزارپشن کے ساتھ ایک تو پانی ایبزارب کرتی ہے، اور ایبزارپشن کے ساتھ اس کے جو گرینیولز ہوتے ہیں، ذرات ہوتے ہیں، وہ پھول بھی جاتے ہیں، سوج بھی جاتے ہیں، بلک بھی ان کا بڑھ جاتا ہے۔ تو نہ صرف سٹول کا بلک نارمل ہو جاتا ہے بلکہ سٹول کی جو کنسسٹنسی ہے، بڑے پیشاب کی جو کنسسٹنسی ہے، اس میں سے پانی کم ہو جاتا ہے، اور آپ کا پیٹ جو ہے یا آپ کا ڈائریا جو ہے تو وہ رک جاتا ہے۔ اس لیے اس کو ڈائریا کی دوائی کے طور پہ نہیں بلکہ ڈائریا کو روکنے کے لیے ایز اینٹی ڈائریل استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ ایک نیچرل پروڈکٹ ہے۔ اگر ڈائریا کا کاز جو ہے وہ ایسا ہو کہ کوئی انفیکشن ہو یا کوئی اور بیماری ہو، یا اینٹی بایوٹک انڈیوسڈ ہو کہ آپ نے کوئی اینٹی بایوٹک کھائی ہے اور اس کے بعد ڈائریا ہوا ہے، تو اس کے لیے پھر پرو بایوٹکس کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن آپ کا ڈاکٹر بہتر سمجھتا ہے کہ کون سا سیکریٹری ڈائریا ہے اور کس ڈائریا میں آپ کو سمیکٹا کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو وہ آپ کو ایڈوائز کر دیتا ہے۔ اب اگر اس کا استعمال کیا جائے تو اس کے ساتھ کیا کیا مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ اس کو جب استعمال کیا جائے تو اینٹی ڈائریل ہے، ڈائریا تو اس کے ساتھ رک جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کبھی کبھی گٹ موٹیلٹی جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور پیٹ سوجنے کا اور پیٹ پھولنے کا اور گیس کے جو مسائل ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ساتھ ساتھ اگر ان لوگوں میں اس کا استعمال کیا جائے کہ ان میں نارملی یہ ڈائریا زیادہ عرصے کا نہ ہو، اور ان میں استعمال کرایا جائے تو ان میں قبض کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر قبض کی شکایت ہو جائے تو اس کے ساتھ متلی کا ہونا، دل خراب ہونا، الٹی کا آنا، سر چکرانا، یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کے کامنسٹ سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ یہ ایک سیف چیز ہے، اس کی جو ایبزارپشن ہے وہ سسٹمک نہیں ہے، یہ گٹ کے اندر رہ کے ہی کام کرتی ہے، تو اس کو پریگنینسی کے دوران بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کی کوئی میجر کانٹرا انڈیکیشن نہیں ہے۔ البتہ کچھ لوگ ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ہائپر سینسٹیو ہوں تو وہ اس کا استعمال نہیں کر سکتے، اور ان کو الرجک ریش بھی ہو سکتا ہے۔ خواتین حضرات، یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کا ڈاکٹر بہتر سمجھتا ہے، اور آپ کے ڈاکٹر کو، جسے ہم میڈیکل ٹرمینالوجی میں پیتھوفیزیولوجی بولتے ہیں، یعنی کسی چیز کے عوامل یا کون سے عوامل ایسے ہیں جو اس چیز کو جنم دیتے ہیں، وہ آپ کا ڈاکٹر بہتر سمجھتا ہے۔ سو آپ کا ڈاکٹر اگر ڈائگنوز کرتا ہے کہ آپ کو سیکریٹری ڈائریا ہے تو آپ کو سمیکٹا کا استعمال کرا سکتا ہے۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ سمیکٹا کے حوالے سے جو معلومات میں نے آپ تک پہنچائی وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو یہ معلومات دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔